حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے وقت فاختہ کا کردار ہے. جو اپنی ننھی سی چونچ میں پانی بھر بھر کر اڑاتی اور آتشی نمرود کو ٹھنڈا کرنے کی ساری لا حاصل میں مصروف تھی. نقادوں نے جب حیرت سے پوچھا تمہاری یہ معمولی کوشش کیا نتائج دکھائے گی، جواب میں اس نے فرمایا جو تمہیں نظر آتا ہے وہ میں بھی دیکھ سکتی ہوں، لیکن جو میں دیکھتی ہوں تم نہیں دیکھتی. ان کی حیرت مزید دو چند ہو گئی. وہ بولے وہ کیا خاص بات ہے جو تمہیں نظر آتی ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے؟ اس نے کہا او مادیت کے پجاریوں، تم مادی نتائج پر انحصار کرتے ہو جبکہ میں نیتوں اور نتائج کا انحصار کرتی ہوں. جب روز قیامت خیر و شر کی گروہوں کو الگ الگ کیا جائے گا تو میرا ایمان ہے کہ میرا شمار صاحب خیر میں ہوگا. میں بھی اسی جذبے میں سرشار یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرا شمار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے غلاموں میں ہو جائے. جاوید تو پڑھ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ، افلاک سے برسے گا تیری جان پر صدا. میں جب شاعر کی شخصیت کا پس منظر دیکھتا ہوں تو مجھے ایک معلم الاخلاق شخص آپ کے والد کی حیثیت میں نظر آتا ہے جن کا نام فضل حسین رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ اس میں بابت سما ہے. منصب ملا تو نونہالوں کی قسمت کے بدلنے کا ملا، ذوق ملا تو ہر شے کو نکھارنے کا ملا، قدرت کی عطا کردہ ہر چیز کو حسین شکل دینے کی جبلت نصیب ہوئی. زمین میں فصل بیجتے تو اس کی کمال تک دیکھ بھال کرتے، حتیٰ کہ زمین میں موجود ہر درخت کو اس کی اعلیٰ نسب تک لے جاتے. آپ کی زمین مثالی دہقان کی آئینہ دار ہوتی اور ہر پودا عمدہ پھل کا امین ہوتا. رب عز و جل نے وہ فطرت سلیم دے رکھی تھی کہ ہر عمل اور انتخاب میں اعلیٰ ترین کی طلب پائی جاتی تھی. اولاد نصیب ہوئی تو بڑے بیٹے کا نام خورشید الحسن خورشید رحمہ اللہ رکھا، دوسرے بیٹے کا جاوید الحسن جاوید اور تیسرے کا زاہد الحسن زاہد رکھا. ناموں کے انتخاب میں جن الفاظ کا چناؤ کیا وہ سب عمدہ سے عمدہ تر کے مسائل. جو پیڑ اس قدر توانا اور صاحب ثمر ہو اس کے پھلوں کی بھی کیا بات ہوگی. پہلا پھل جس کی مثال میں صرف اتنا کہوں گا کھلا ضرور مگر پھر کے مسکرا نہ سکا. گورنمنٹ ڈگری کالج بلندری کے انٹر کے 2 سال ہم کلاس فیلو رہے مگر شعبے الگ الگ تھے. جاوید الحسن جاوید اس زرخیز زمین کی پیداوار ہے جسے آپ کے والد گرامی کے ارکریزی نے تیار کیا تھا، اور اس کی آبیاری انتہائی کونا مشق قابل اور جاندیدہ بھائی خورشید الحسن خورشید نے فرمائی تھی. میرا ماننا ہے کہ جس تخم پر اس قدر ایمان افروز پرورش کی چادر تنی ہو اس سے در ایسا ہی گوہر نایاب پھل دیا کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ محال میوا کی چکنے چکنے بات. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی 2 درسگاہوں سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے جن کی مثال عصر حاضر میں کرنے محال ہے. گھر میں وہ علم و ہنر کی رسیا والد اور گھرانہ جبکہ تعلیمی درسگاہ میں جناب عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ جیسی مقتدر علمی و عملی شخصیت کا دست شفقت و تربیت تادیر نصیب رہا. اس خوشبختی نے جس آدم کو پروان چڑھایا وہ آپ کے سامنے جاوید الحسن جاوید کی شکل میں شاہکار موجود ہے. یہ بات درست ہے کہ دنیاوی مراتب اکثر شخصیات کے ناپ نقشے بدل دیا کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اعجاز ہے اس رب کائنات کا جس نے خمیر خیر کو حوادث زمانہ سے پراگندہ نہیں ہونے دیا. وہ ذات ان الہامی محبتوں کا چاند ہمیشہ جواں رکھے. پھر میرے تفکر سے سحر پھوٹ رہی ہے
پھر میرے تفکر سے سحر پھوٹ رہی ہے، ڈھونڈا جو کسی نے میرے حرفوں میں ملا نور۔ یہ عالمی سچ ہے کہ نعت کہی نہیں جاتی بلکہ کہلوائی جاتی ہے، لیکن یاد رہے کہتے ہیں جھولی اچھی ہو تو خیر بھی اچھی نصیب ہوتی ہے۔ اس رنگ کی شاعر کی جھولی اچھی تھی، اس لیے مالک کل نے اپنے محبوب کی مداح کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ حالانکہ وہ ذات خود مخلوق سے فرماتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور میں بھی بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب میں نے پہلے سے چونکہ کام شروع کیا ہوا ہے، اجازت گویا آپ کے انتخاب سے آپ کو ہمسری کا، کچھ الفاظ شاید کچھ زیادہ کچھ کر رہے ہوں لیکن دیکھ لیجیے گا، گویا آپ کے انتخاب سے آپ کو ہمسری کا مرتبہ مجاز عطا فرمایا۔ اس مالک کے رنگ و بو نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے محبوب کی نعت فرمائی ہے، مثلا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وقت کا دامن جو لانی قلم کو لگام دیتا ہے، وگرنہ وسط شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسباب دنیا کب کافی ہو سکتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، سراپا اور فضیلت کے اظہار میں بے شمار آیات قرآنی نازل فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، تسلی اور تشفی کے لیے اللہ بزرگ و برتر نے ایسی تشبیہات، استعارات اور علامات استعمال کی کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، بلکہ کچھ علامات ایسی ہیں کہ جن کے مطلب کی گرد کو بھی عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی، مثلا یاسین، طٰہٰ، خاتم النبیین اور صاحب خلق عظیم، المدثر، جس کے معنی کی گہرائی میں جان کے تو معلوم ہوتا ہے کہ خزاں میں جب پتے جھڑ جاتے ہیں تو ایسے میں کائنات بنجر و ویران لگنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی پیغام میں بہار آتا ہے، ہر سو خوشیاں اپنے شادیانہ بجانا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تہذیب انسانی شرف انسانیت سے گر کر بے رنگ و ویران ہو جاتی ہے، تو پھر وہ رب اپنے محبوب المدثر کو پیغام بہار بنا کر دنیا کو پھر گہوارہ جنت بناتا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ لسانیات کے عمیق سمندر میں متزن ہوئے بغیر نعت کا بحر نایاب الفاظ کے وجود کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر زبان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اصوات اور دوسرے خیالات، سماجی صورت حوال اور معنی۔ ان سب باریکیوں سے آگاہ انسان ہی نعت جیسے مقدس اظہار کے موضوع اور مناسب الفاظ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ مہجور مدینہ کا مختصر مطالعہ کرنے سے اس بات کی تصدیق ممکنہ حد تک کی جا سکتی ہے کہ شاعر نے درست اعتبار سے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے عمدہ سہارا تلاش کیا ہے۔ اس کے برتنے اور خیالات کی بنت میں جن امور کا خاص اہتمام درکار ہوتا ہے، اسے بقدر استطاعت بطریق احسن برتا گیا ہے۔ سید مہراج جامی صاحب نے درست فرمایا کہ نعت میں ہوش و خرد کے ساتھ حفظ مراتب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر غلو کیا تو عذاب، اور ثنا میں آگے بڑھ گئے تو گناہ۔ وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، اس تیز دہالی تلوار پر سفر کرتے ہوئے نعت کہی جاتی ہے۔ اللہ نے اس بھاری مگر مقدس عمل کے لیے جاوید الحسن جاوید کا انتخاب کیا، یہ از خود ایک امتیاز ہے۔ فنون لطیفہ کے کسی شاہکار یا شاہ سوار پر حرف زنی کرنا لطافتوں کے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کی سیر کیے بغیر حق کی انصاف ہو پاتا نہیں۔
جاوید صاحب کی پہلی نعت میں مجھے وہ خود کلامی نظر آئی جو کبھی حسرتوں کا اظہار، کبھی مناجات کی آرزو اور کبھی ان خوشیوں کا اظہار ہے جو انسان اپنے مالک کے سوا کسی اور کے ساتھ سرگوشی کرنا باعث تشفی سمجھتا ہی نہیں۔ یہاں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ گڈھیا یاد آتا ہے جو اپنے من کی باتیں بظاہر ایک مہمنے سے کر رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ اپنے رب کی حمد مکالمہ کی شکل میں کہہ رہا تھا۔ یہاں میرا محدود علم یہ ماننے کو تیار ہے کہ اس نے بے خیالی میں نثری حمد کو تخلیق کیا تھا، جسے آج صدیوں بعد کا انسان بطور صنف شاعری استعمال کرتا ہے۔ دامن پہ داغ لے کے چلا ہوں تیرے حضور، دامن پہ داغ لے کے چلا ہوں تیرے حضور، اسیاں کا سلسلہ بھی ہے میرا طویل سن۔ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے، یہ ہر مومن کی ایمانی تمنا ہے، آرزو ہے اور طلب ہے۔ یہ کرم کسے نصیب ہوتا ہے اس کی خبر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں، لیکن کوشش ہر صاحب شعور کی ضرور ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کی تصدیق نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کر دیا۔ کعبہ میں کھلے عام عبادت کے اعلان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت مور نبوت میں صحابی بنا دیا۔ تو نسبتیں خیر کی ہوں تو برکتیں لاتی ہے، اور اگر شر کی ہوں تو قدورتیں لاتی ہیں۔ یہاں شاعر نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس کی ہر اس عمل سے نسبت ہو جائے جو محبوب مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتی تھی اس گھڑی، سو رہے تھے جس گھڑی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور۔ دنیا کے قیام و دوام کی وجہ تخلیق جذبہ محبت ہے۔ رب کعبہ نے جب اپنی لاکھوں مخلوقات کو پیدا کر کے فنا کر لیا، تب دل میں یہ خوبصورت خیال آیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو پیدا کروں جو باعث تخلیقی مخلوق ہوا تھا۔ وہ ذات اپنے جذبہ محبت کو دنیا میں وجود بخشنا چاہتی تھی، اور اس وجود کا نام جب اللہ رب العزت نے پسند کیا وہ نام انسان تھا۔ آپ اسے محتاج اظہار نہیں کیا بلکہ قوت گویائی دے کر محبت کے امتحان سے دوچار کر دیا۔ یہی محبت جب مخلوق کی ہر شے سے کی جاتی ہے تو رشتے جنم لیتے ہیں، اور ان رشتوں کا پاکیزہ تقدس جب پروان چڑھتا ہے تو نعت نبی بنتی ہے۔ کار جہاں کار محال نہیں، لیکن کار مشکل نعت نبی کہنا ہے۔ یہ مراتب، مناسب، ہنر اور لیاقت و قابلیت کی مانون نہیں، یہ صرف اس کی عطا سے ممکن ہے جو ہمارے موضوع شاعر کو اللہ رب العزت نے کمال اہتمام کے ساتھ بہتات میں نصیب فرمایا۔ نہ تخت، نہ لشکر، نہ سپاہی، نہ حکومت، میں نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم کار نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں کلام پاک سے دو نسبتیں اٹھاتے ہوئے اہل حق مخلد کو ایک دعوت فکر دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم کی سورہ عمران کی ایک آیت میں رب کعبہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کائنات میں موجود میرا محبوب کون سے مناسب کی ادائیگی کے لیے مبعوث ہوا؟ ان میں سے پہلا وہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ سب اہل علم و دانش کی مجلس ہے، تزکیہ کے مقام و مراتب سے خوب واقف ہیں۔ صرف اتنا کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزکی نو مولود کی طرح ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اس موضوع کو جاوید صاحب نے اس طرح اپنی نعت کا حصہ بنایا۔ پھر اس میں محمد سے ہوا میرا دہن پاک، دل پاک، نظر پاک، زبان پاک، سخن پاک۔ دوسرا، کتاب اللہ کا علم دینا۔
اور وہ بھی کمال حکمتوں کے ساتھ۔ اہل دانش نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حکیم الامت کا استعارہ استعمال کر کے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ رب کائنات سورہ الفتح میں شان مومن بیان فرماتے ہیں، اشدہ علی الکفار رحماء بینہم، وہ زوراور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں۔ یعنی جب دوستوں میں ہوتے ہیں تو انتہائی نرم ہوتے ہیں، اور دشمن دین کے سامنے آتے ہیں تو فولاد جیسی دھات بھی سرنگو ہو کر رہ جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے خوب ترجمہ کیا، والکائے یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ان دونوں اشاروں میں اللہ اپنے محبوب کو اصلاح انسانی کے لیے سونپے گئے فرائض کی وضاحت فرما کر بنی نوع انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا ایک پہلو اجاگر کرتا ہے، اور غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع سنت کے راستے سے ہوتے ہوئے کامیابی و کامرانی کی منزل دکھاتا ہے۔ اللہ کی ذات اور احکامات کا ترجمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ترجمان نعت و شاعر ہیں۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نعت نبی فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا جائے۔ میرا غالب گمان ہے کہ سنت نعت گوئی کو آگے بڑھانے والے ہر شاعر کے منہ میں رحمت و شفقت نبی کے موتی ڈالے جائیں گے، جو ایک کامیابی کی سند ہوں گے۔ اس طرح یقیناً جاوید الحسن جاوید صاحب بھی اس انعام خاص کے مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ نیچی تھی نگاہیں بھی جہاں شمس و قمر کی، کیسی تھی وہاں حد ادب دشت عرب میں، وہ جس کی شاعری میں ذکر ہے ماہ مدینہ کا، وہ جس کی فکر تابندہ ہے ماجور مدینہ ہے۔ جزاک اللہ۔ مجھ سے پہلے میرے عزیز دوست نے مزیہ کتاب پہ تبصرہ کیا تھا، اس میں میری بات کرنا شاید اتنا حق تو نہیں بنتا، لیکن میں صاحب کتاب کو مبارک ضرور دیتا ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا زمانے کی بات، پرانے زمانے کی بات ہے، کہ مولانا محمد علی جوہر سے کسی نے کہا کہ آپ مشکل لکھتے ہیں، آسان لکھا کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آسان لکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ پہلو چنا ہے جس میں وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ اس مجلس کو اسی طرح دو چند رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔